أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حمد و ثنا کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ کی پناہ مانگا کرو. ہمیشہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ ہر نیک کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے کیا. اس کو کہتے ہیں تسمیہ. اور فرمایا کہ وضو کرنے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ وضو کرنے سے پہلے ہر آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے ورنہ اس کا وضو نہ کر سکے. تو میرے بھائیو، جمعہ المبارک یہ تیسرا محرم کا جمعہ ہے اور اللہ جل شانہ نے ہم کو توفیق بخشی ہے کہ سیدنا انبیاء امام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین کو ہم نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہدیہ تقریب پیش کیا اور یہ اللہ قبول فرمائے. اور یار کل کو آپ کا نام آئے گا قیامت کے دن کہ یہ لوگ بھی اللہ کے نیک بندے اور نیک بندوں کا ذکر کرنا تو ویسے ہی عبادت ہے. اور امام حسین کا احسان اتنا بڑا اسلام پر ہے کہ امام حسین کے بغیر اسلام ہی نامکمل ہے. بھائی ہم تو ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک محمد پر آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے بندے کی نماز نہیں ہوتی. اس لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم. تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ جگر گوشہ بطول نواسہ رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا وہ محبوب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے. حضرت امام حسین آئے، بچپن چھوٹی سی عمر ہے، 2-3 سال کے. نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، آ کر پاؤں پر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے سہارا لیا اور آہستہ آہستہ پکڑتے فرمایا بیٹا آگے ہو جاؤ. امام حسین کو پکڑتے لا کر اپنے کاندھے پر بٹھا دیا اور ان کے لب پر اپنے لب رکھ دیے، ان کے رخساروں پر رخسار رکھ دیا اور اپنا لاب دہن نکال کر امام حسین کی زبان پر رکھ دیا. اتنا بڑا درجہ امام حسین کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ جگر گوشہ بطول، وہ مظلوم کربلا. بھائی وہ وقت بھی گزرا ہے مکے کے بازاروں میں، مدینے کے بازاروں میں. حضرت ابو بکر صدیق ہے، اپنے کاندھے پر اٹھا کر حضرت حسن کو حضرت حسین کو ایک کاندھے پر حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں یہ دیکھو یہ نواسہ رسول ہوئے، ان پر ہماری جان قربان، اپنی اولاد بھی ان پر قربان ہے. بھائی یار جن لوگوں نے کاندھوں پر اٹھایا، جن لوگوں نے سیدنا بلال کا بڑا درجہ ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ
النساء بطول الزہرا تھے، سیدہ فاطمہ کو اس نے کھلایا ہے۔ بھائی بچپن میں بھائی جن کے آغوش میں سیدہ النساء بڑی بڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہے، تربیت رسول ہے، وہ بیٹی جس کے متعلق میرے پاک نبی نے فرمایا تھا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو کہ فاطمہ میری بیٹی نہیں ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جو اس کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو مجھے ایذا دے گا وہ اللہ کو ایذا دے گا، اور جو اللہ کو ایذا دے گا وہ پکڑ کر جہنم کی وادیوں میں پھینک دے گا۔ بھائی اتنا مقام ہے، فرمایا میرے پاک رسول نے فاطمہ وہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا سارے جنتیوں سے، سارے جتنے بھی لوگ ہیں محشر کے میدان میں، فرمایا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو کہ پلسرات سے سیدہ فاطمہ الزہرا محمد مصطفیٰ کی بیٹی گزرنے والی ہے۔ لاکھوں سلام ہو اس ماں پر کہ جس نے ان بچوں کو پیدا کیا، کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کو، اللہ کی رسالت کو، اللہ کے پیغام کو پوری کائنات تک پہنچایا۔ سبھی نے بائیکاٹ کر دیا محمد مصطفیٰ کا، ابو جہل نے بائیکاٹ کر دیا، ابو لہب نے بائیکاٹ کر دیا، 12 قبیلے کہتے چلے جاؤ۔ محمد مصطفیٰ شیب ابی طالب میں 2 سال تک چھوٹی سی ننھی سی فاطمہ الزہرا ہے، آ کر شہر میں شیب ابی طالب سے نکل کر آتی ہے اور یہ لوگوں کو پیغام دیتی ہے کہ لوگوں جتنا مرضی بائیکاٹ کرو، محمد مصطفیٰ کا دین پوری دنیا میں پھیل کر رہے ہو۔ بھائی وہ جنہوں نے ساتھ دیا، حضرت علی 7 سال کے تھے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے وہ بچے، وقت گزرتا گیا، چلتا گیا، وہ وقت بھی آیا کہ جب مکہ سے جدائی اور مدینہ سے جدائی کون گوارا کرتا ہے، کون اپنے گھر سے نکلتا ہے، لیکن وقت آ جاتا ہے محمد مصطفیٰ کو اتنی تکالیف دی گئی، اتنا ستایا گیا کہ مجبوراً ہجرت کرنی پڑی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار مکے کی طرف دیکھتے تھے اور یہ بات کہتے تھے کہ اے اللہ یہ مکہ مجھے اپنی جان سے پسند ہے، لیکن یہ لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے یہاں پر۔ سیدنا بلال جا کر وہاں پر آزاریاں کیا کرتے تھے کہ کیا درخت ہوا کرتے تھے جن کی چھاؤں میں بیٹھا کرتے تھے، کیا ماحول تھا، کیا وقت تھا۔ بھائی جدائی، اور نبی پاک بار بار مکے کو دیکھا کرتے تھے، کہتے تھے اے مکہ تو مجھے جان سے بھی زیادہ پسند ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، کہتے نکل جا۔ اللہ نے حکم دے دیا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا بہا، کیا اللہ کی زمین اتنی بڑی نہیں ہے، ہجرت کر جا۔ اگر جگہ تنگ ہے، تمہارے لیے تنگ ہے، تم نہیں عمل کر سکتے، کسی سے تنگ ہو، فتہاجروا بہا، وہ جگہ چھوڑ دو، جگہ بدل دو۔ اور بیماریاں بڑی آتی ہے کسی گھر کے اندر، جگہ بدل لو، کہتے ہیں مالو اموال میں کمی ہے، بیماریاں ہیں، اللہ کہتا ہے پاسا بدل دو۔ بھائی ہونا وہی ہے ان اللہ والے امرے ہی، جو اللہ چاہتا ہے، لیکن حکم ہے کہ اگر کوئی زبردستی کرتا ہے، تم مظلوم ہو تو اللہ کے راستے میں ہجرت کر لو۔ تو میرے بھائیوں اس سے بڑی ہجرت کیا ہے؟ جس نے مکہ چھوڑ دیا، جس نے مدینہ چھوڑ دیا، اور جس کے ساتھ پوری آل رسول ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے، سیدنا علی بن ابی طالب کی بیٹیاں گئی مقام کربلا کے اندر، سارا کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ بھائی اس کے بعد کیا ہوا؟ چلو دشمنی ختم ہو گئی، اور اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟
فرمایا کہ ان کو آپ ابن زیاد کے دربار میں لے چلو. آپ کو پتا ہے کوفہ اور کربلا کا کتنا فاصلہ ہے؟ بتاؤ نا، کچھ تو پتا ہوگا. کوفہ کا کربلا کا کتنا فاصلہ ہے؟ 30 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، 150 کلومیٹر کا راستہ ہے. پہلے رات رکھا گیا. بھائی وہ وقت عاشورہ کا دن گزر گیا، 11ویں کا دن چڑھا. بے گورو کفن لاشیں پڑے ہیں. سیدہ زینب جب پاس سے گزری امام زین العابدین تو سیدہ زینب کہتی ہے کہ یا محمد آ بتاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا جگر گوشہ بطول آج یہ مٹی میں پڑا ہے، خاک اس کے سروں پر. آج تیری بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا. بھائی دیکھو کوئی عالم ہوتا ہے. 3 دن گزر گئے، یہ نہیں بتلایا گیا. چلو کوفہ میں لے گئے، کربلا میں لے گئے. ادھر جدھر بھی ہے بھائی کچھ تو انسانیت بندے کے اندر ہونی چاہیے. اخلاقیات بھی تو چیز ہوتی ہے، دشمنی کے بھی اصول ہوتے ہیں. ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا. اور جو نہریں حوض کوثر کے مالک تھے گئے. جب سیدنا عباس، ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ اللہ تشن اللہ تشن، اے عباس ہو سکے تو جاؤ، یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. امام حسین نے فرمایا، حضرت عباس سے وہ گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اور کیا ہوا؟ 4000 کی فوج لشکر انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے اور لہو لہان کر دیا. بغیر پانی کے واپس آ گئے. کہنے لگے اگر یہ ساری کائنات ساری پانی بن جائے، اس کے اوپر ہمارا قبضہ ہو جائے، ہم اس وقت تک تمہیں پانی نہیں دیں گے جب تک ابن زیاد کے دربار میں نہ چلو یا یزید کی بیعت نہ کرو. توبہ میری استغفار، انا للہ و انا الیہ راجعون. فنادى لعنۃ اللہ علی الکافرین. 150 کلومیٹر کا راستہ ان بچیوں کو، بیٹیوں کو، تیری بچی ہو، بیٹی ہو، تیرے گھر والی آل رسول کی بچیوں بیٹیوں کو 150 کلومیٹر کا راستہ، پھر کوفہ سے، کربلا سے کوفہ تک. کہتے تھے وہ جن سواریوں پر بیٹھے تھے ان پر پالان بھی نہیں رکھے ہوئے تھے، بغیر پالانوں کے تھے. یہ انات بڑا خوش ہونا چاہتے تھے. شیور بڑا خوش تھا، خولید بن یزید بڑا خوش تھا، سنان بن انس بڑا خوش تھا. اور سیر کاٹا، سنان بن انس کہتا آگے ہو، میں سر کاٹنا چاہتا ہوں. خولید بن یزید آگے بڑھا، وہ بڑا خوش ہوا، میں نے سر کاٹ دیا. یہ بڑے بڑے سردار مقتولین کے سر اتارے گئے ابن زیاد کے دربار کے اندر. وہاں پر مکالمہ ہوا. امام زین العابدین نے فرمایا، سیدہ زینب نے فرمایا کہ لوگوں تم ان لوگوں کی مانند ہو، اس عورت کی مانند ہو کہ جو کپڑا کاٹتی ہے پھر اس کو ادھیڑ دیتی ہے، کچرا کچرا کر دیتی ہے. اے کوفے والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اور تم نے ہمیں بلایا اور بلا کر تم نے ہمارا تماشا بنا دیا کربلا کے اندر. کدھر گئے وہ سارے سردار؟ ابن زیاد ہے بڑا خوش ہے. اور ابن زیاد اتنا لانتی ہے کہ وہ چھڑی سے حضرت امام پاک کے سر کو ان کے دانتوں پر چھڑی رکھ رہا تھا. حضرت زید بن ارقم صحابی رسول موجود تھے. فرمایا لانتی کچھ تو حیا کر، یہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کو میں نے دیکھا ہے کہ رسول چوما کرتے تھے. کچھ تو شرم کر، حیا کر. اس نے بڑی باتیں کی وہاں پر. کہتا یہ وہ جماعت تھی جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی. حضرت بی بی پاک زینب سے کہنے لگا بھائی ایسا عالم وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟
لوگوں نے بتلایا کہ علی کی بیٹی ہے، سیدہ زینب ہے، اور سیدہ زینب نے کہا تھا کہ اے ابن زیاد، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے وہ کام کیا ہے کہ تم حد پار کر جاؤ گے، تم سرحدوں پر قبضہ کر لو گے؟ خدا کی قسم قیامت تک تم پر لعنت برسے گی، تمہاری آل اولاد پر لعنت برسے گی کہ تم نے آل رسول کے ساتھ وہ ظلم کیا، ان کے بچوں کو تم نے اس طرح سے سولیوں پر لٹکا دیا، گلیوں بازاروں میں پھرایا گیا، کوئی شرم و حیا ہوتی ہے؟ پھر وہاں سے چلے آگے بات پر، اب یہ جو راستہ ہے 100 کلومیٹر کا 90 کا، وہاں پر ٹھہرنا، وہاں پر بھی تقریباً 20 دن لگتے ہیں۔ 20 دن کے بعد 750 کلومیٹر کا راستہ، یزید کا دربار، اور یہ تقریب کا راستہ ہے، پہاڑی علاقہ، یہ آگے سے موصل تنگ و تاریک گلیوں سے اس قافلے کو گزارا گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانوادہ کو، تاکہ ان کو اور اذیت پہنچے، اس طرح سے ان کو گزارا گیا۔ بھائی کوئی حالت ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ 750 کلومیٹر کا فاصلہ بتلاؤ کتنے دنوں میں طے کیا؟ یہ بھی 1.5 مہینے سے زیادہ دن بنتے ہیں۔ کہا وقت پہ وقت، سختی پہ سختی، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک انقضا ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ یہی وہ بات تھی کہ اللہ کہتا تھا کہ اے پیغمبر، تیرے بوجھ بڑا ہوا تھا، تیرے کندھوں پر میں نے اتار دیا، تیرا سینہ کھول دیا، لیکن اب تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور بھائی اس کی تفسیر ہے یہ کربلا کے اندر کہ تنگیاں تنگیاں پھر یہ آسانیاں۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور سارے لوگ سیدنا امام حسین کو سلام کرتے ہیں، یہ ہے آسانیاں۔ بھائی کلمہ کس کا پڑھا جاتا ہے؟ اذان کے اندر کہا تھا امام زین العابدین نے، مجھے 3 باتیں کرنے دو، جمعہ پڑھانے دو، قاتلوں کو میرے وارث کیا حوالے کیا جائے، اور بے گور و کفن جو لاشیں پڑے ہیں ان کو دفنایا جائے۔ وہ تو قبیلہ غافر کے آدمی آئے، ان کے بنو اسد کی خواتین تھی، تیسرے دن آ کر 2 دن تک لاشیں بے گور و کفن پڑی رہی، اور تو بنو اسد کے آدمی آئے، بھائی ڈر کے مارے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، سارے چلتے تھے۔ عورتیں آئی، انہوں نے جا کر سنائی گھر جا کر کہ تم اتنے بزدل ہو، اتنے کمینے ہو کہ نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہو اور ظالم سے ڈرتے ہو، چلو اٹھو۔ انہوں نے جا کر بنی غافر کے لوگوں نے سارے جتنے بھی حضرت امام حسین، ان کے لاشیں کی شناخت نہیں ہو رہی تھی، وہ پھر کسی معتبر آدمی نے آ کر بتایا کہ یہ ان کا لاشا ہے، پھر ساتھ ہی علی اصغر کو، علی اکبر کو دفنا دیا گیا۔ اسی طرح سیدنا عباس کو نہر فرات کے قریب، پھر جو بقایا کئی شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے کہ کئی عبداللہ وہب قلبی، ان کا خاندان تھا، وہ اس کی لاش کو لے گیا۔ ابو بکر بن علی تھے، ان کا خاندان بھی آیا، وہ بھی اپنی لاش کو لے گیا۔ پھر جو بچے گڑا کھود کر سارے شہیدوں کو، شہیدان گنجا کے نام سے آج بھی وہ مشہور ہے کہ جس جگہ پر سارے شہداء کو دفن کیا گیا تھا۔ تو بھائی کیا تیری آنکھ میں آنسو نہیں آتے؟ کیا تیرا دل نہیں دکھتا؟ جگر پارا بطول نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گھبرائے ہوئے، سر کے بال اڑے ہوئے، اور ام سلمہ کے خواب میں فرمایا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، میں ان کی مقتل گاہ سے آیا ہوں، کربلا میں اس طرح سے ہوا۔ آخری رات میں نے تسلی دی، میں نے کہا میرے بیٹا حسین گھبرا نہیں، صرف آج کے دن کی تکلیف ہے، حوض کوثر ہے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اب یزید کے دربار کے اندر اذان دی گئی، خطبہ، وہ چاروں نچار
کہتے خطبہ پڑھا گیا. رائے کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے وہ کام کیا تو دشمن بھی نہیں کرتے، اور تم نے آل رسول کا خون کیا. تم خون کے پیاسے ہو، تم جانوروں سے بھی بدتر ہو، اور تم لوگ ایسے لوگوں کو حکمران بناتے ہو جو آل رسول کو قتل کرتے ہیں. وہ کہتا ہے بس کرو جی، ٹائم ہو گیا. تو میں چلا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. جس کا نام اونچا ہے اللہ کا. جب باری آئی اشہد ان محمد رسول اللہ، فرمایا مؤذن سے امام زین العابدین نے کہ چپ کر جا. بتا یزید سے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، بتا میرے نانے کا نام ہے کہ تیرے نانے کا نام ہے. اذان کے اندر درود پاک پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تیرے باپ کا نام ہے کہ تیری آل اولاد کا نام ہے کہ ہمارا نام ہے. پھر خطبہ ختم ہو گیا. فرمایا کہ بتاؤ سنان بن، سب سے پہلے زہر بن قیس کیا. کہتا جی آئے، جماعت آئی تھی، ہم نے ان کو اس طرح سے قتل کر دیا، ان کے لاشیں بے غور و کفن پڑے ہیں، ہم نے یہ کیا وہ کیا، کہانی سنائی. وہ یزید پھر جو سارا گزرا اس نے کہا یہ کیا؟ میں نے تو کہا تھا کہ سب کو پکڑ کر میرے حوالے کیا جائے یا میرے پاس لایا جائے. اب یکدم بدل گیا. اور یار جو وقت کا حکمران ہے اس کو اتنا بھی پتا نہیں ہے. خلافت راشدہ میں تو امیر المومنین کہتے کہ اگر فرات کنارے کتا مر گیا بھوکا پیاسا، عمر سے پوچھا جائے گا، اور نبی کے نواسے کو اتنی بے دردی سے مار دیا گیا، امیر المومنین کو خبر ہی نہیں. وہ کہتا ہے بھائی رائے کے قاتلوں کا پتا چلا. سنان بھی موجود ہے. پوچھا سنان تو نے قتل کیا؟ میں نے کہا میں نے نہیں کیا. میں یہ خولی بن یزید اس نے مارا ہے. وہ کہتا میں نے نہیں مارا. شبر سے پوچھا، کہتا میری کون سی دولت دبا رکھی تھی امام حسین نے، میں کو مارتا. سبھی لوگ مکر گئے. اور فرمایا بتاؤ تو صحیح کسی نے تو مارا ہے. وہاں پر قیس موجود تھا، قیس ابن اشعث. اور اس نے جواب دیا میں بتاتا ہوں کس نے مارا ہے. جس کو تو نے بصرہ کی گورنری چھڑا کر کوفے کا گورنر بنایا ابن زیاد نے، اور بیچ کے اندر تو بھی شامل ہے. تم سب کا قاتلان حسین ہو. حضرت امام زین العابدین سے کہنے لگا یہ تو بڑا مشکل ہے کام. پھر یہ ایک کافی دیر تک، ابھی یہ نہیں کہ ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گئے، کافی دیر 1750 کلومیٹر کا راستہ. پھر یزید کے دربار کے اندر یہ مکالمات ہوئے. کہتے وہ بڑی خدمت کرتا رہا، سونے چاندی کے جواہرات پلیٹوں سے بھرے ہوئے، جب کھانا دینا ساتھ ہی رکھ دینے. او بھائی یہ دیکھو، فرمایا کہ اے یزید آل رسول کا قتل کر کے یہ سونے چاندی کے زیورات ہمارے سامنے رکھتے ہو. اب یہ لعنت جو ہے نا یہ ساری زندگی تیرے سے جائے گی نہیں. خیر اس نے فرمایا کہ اب کیا کیا جائے. اس نے مشورہ کیا یار یہ تو معاملہ ہی بڑا مشکل ہو گیا. میں تو اس چیز پر راضی تھا کہ زندہ میرے پاس حسین کو لایا جاتا. یہ جو کلک کا ٹیکا ہے صرف یزید نے اس لیے باتیں ساری کھڑی کہ بدنامی پورے شام کے اندر، پورے یمن کے اندر، پورے عراق کے اندر، پورے ایران کے اندر، پوری دنیا میں اور مدینے کے اندر لوگوں نے جس دن شہید ہوئے، لوگوں نے سنا کہ غیبوں سے آواز آتی تھی کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا ان پر سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان سب قاتلان حسین پر لعنت. وقت گزر گیا. کوئی کہتا ہے مہینہ رہے، 20 دن رہے، جتنے دن ایک روایت میں تو لکھا پورا سال رہے. اب جو اندر کے معاملات ہیں تاریخوں میں لکھے، کوئی بیان کرے گا کوئی نہیں کرے گا، لیکن سیدھی سی بات ہے جتنی مرضی سٹوریاں بنا لو، جو کچھ بھی کر لو کہ اہل بیت کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا یزید نے، لیکن قاتلان حسین میں سب سے پہلا نمبر ہے یزید کا. وہ اس وقت کا امیر تھا. اس نے شمر کو کیا سزا دی؟ اس نے
خالد بن یزید کو کیا سزا دی اس نے سنان بن انس کو کیا سزا، اس نے عمرو بن سعد کو کوئی بندہ نہیں. یہ تو سارے 3 سال کے بعد جب مختار سقفی امیر بنا کوفہ کا، اس نے سنان بن انس کو کتوں کے سامنے ڈال دیا، خالد بن یزید کو مار کر جلا دیا گیا. 7 سال کے بعد تحریک اٹھی، اس کے اندر 6000 قاتلان حسین کو قتل کیا گیا. بھئی رب ہے جس سے چاہے کام لے لے. اور یار مسلمانوں کا کرے جا، اور سارے لوگ ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی کا نواسا مارا گیا، تمہیں کچھ نہیں ہوا. اور لوگ سارے نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، وضو کیے جا رہے ہیں، تسبیح کیے جا رہے ہیں، استغفار کیے جا رہے ہیں. وہ فرقہ بن گیا توابین جنہوں نے گرایا تھا حسین کو، سلیمان ابن سرت ان سب کا سربراہ تھا، اور مختار بھی اس کے اندر شامل تھا. اس وقت تو بھائی سیدھی سے بات ہے، ابن زیاد نے ایسا مارشل لگایا سارے بھاگ گئے. لیکن پھر جب وقت آیا قاتلان حسین، آخری وقت پر کھولی کو مار دیا گیا. شجاع بن ذوالقرہ، حسین بن نمیر، بڑے بڑے سردار قاتلان حسین مارے گئے. نہر خارزن کے قریب 40,000 کا لشکر ہے ابن زیاد کا، اور ادھر مختار کی فوج ہے. لڑائی ہوئی اور نہر فرات کے کنارے پر ابن زیاد کا سر قلم کر کے جس جگہ پر حسین کا سر رکھا گیا تھا اسی جگہ پر لا کر ابن زیاد کا سر رکھا. 61 ہجری میں امام پاک کی شہادت، 62 63 64 3 سال کے بعد ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن زیاد کا سر رکھا، سانپ آیا، سانپ پھرتا پھراتا وہ ناک کے اندر سے داخل ہوا، یہاں سے نکل گیا، پھر سانپ آیا. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. لاکھوں ہزاروں سلام ہو اور پاک بیویوں پر، امام حسن کی اولاد پر. یہ تو بڑی زیادتی ہوگی جو ان کا نام ہم نہیں لیتے. لاکھوں کروڑوں سلام امام پاک امام حسن پر، ان کے بیٹے امام قاسم پر، ان کے بیٹے ابو بکر بن حسن پر، ان کے بیٹے عمر بن حسن پر، ان کے آگے بیٹے حسن مثنی پر، ان کے گھر میں سیدنا امام حسین کی بیٹی فاطمہ سغرا، ان کے اندر سے 3 بیٹے، ایک کا نام ہے عبداللہ مثلث، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے ابراہیم. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھوں سلام ہو حسن مثنی پر، سارے کو آمین. لاکھوں سلام ہو عبداللہ پر، لاکھوں سلام ہو عبداللہ مثلث پر، لاکھوں سلام ہو عبداللہ شاہ غازی پر، لاکھوں سلام ہو داتا علی حجویری پر، لاکھوں سلام ہو حضور غوث اعظم پر کہ یہ بھی امام حسن کی اولاد ہے. اللہ سے دعا ہے کہ مالک ہماری معروضات کو قبول فرمائے اور ہمیں اہل بیت کا پاکیزہ اور روحانی غلام بنائے، اور اہل بیت کے دشمنوں سے ہماری بیزاری اب بھی قائم ہے. کوئی کسی فرقے کا بات نہیں ہو، حسینیت دیوبندیت کا نام نہیں ہے، بریلویت کا نام نہیں ہے، اہل تشیع کا نام نہیں ہے، اہل حدیث کا نام نہیں ہے. اے حسین کا کوئی مذہب نہیں ہے، حسین انسانیت کا نام ہے، جو انسان ہے سب حسین نہیں ہے. اللہ کی دعا ہے.